السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ فقال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون۔ 21واں پارہ سورہ عنکبوت، آیت نمبر 65 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مکہ کے مشرکین کا ایک عمل ذکر کیا ہے۔ مکہ کے مشرک اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے، اپنے جلیل القدر نبی ابراہیم اور اسماعیل کو سچا رسول اور نبی مانتے تھے، ان پر ایمان رکھتے تھے، مگر یہ کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خود مکہ کے اندر، حرم کے اندر، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے چاروں طرف 360 بت اندر باہر رکھے ہوئے تھے۔ مکہ کے مشرک نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، اللہ کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے، اللہ کی قسم بھی کھایا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے۔ یعنی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان سب پر عمل کرتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کافر ہے، مشرک ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ کام سب مسلمانوں کا جیسا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کافر کہا، ان کو مشرک قرار دیا۔ اور مشرک کے اس عمل کو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، یہی کافر ہیں، یہی مشرک ہیں۔ جب کشتی پر بیٹھتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، قرآن کہتا ہے جب یہ لوگ کشتی پر بیٹھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بالکل اخلاص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، بالکل دل و جان سے۔ اپنے ساتھ لے جاتے تھے معبودوں کو، بتوں کو لے جاتے تھے۔ وہ ستو کا بنا ہوتا تھا، وہ آٹے کا بنا ہوتا تھا، بھوک لگتی تھی پانی ڈال کر کے گھول کے پی جاتے تھے۔ اپنے جھوٹے معبودوں کو، جس کو بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ چومتے تھے، گلے لگاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، لے جاتے تھے، اٹھاتے تھے، بٹھاتے تھے، بھوک لگتی تھی کھا لیتے تھے۔ اور جب مصیبت میں پھنستے تھے تو اپنے سارے معبودوں کو ایک ایک کر کے سمندر میں ڈال دیتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے۔ حضرت اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن ابی جہل، ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ وہ آج کے مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس میں۔ اکرمہ بن ابی جہل یہ ایسے آدمی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ کہیں مل جائے فتح مکہ کے ساتھ، ان کو شوٹ کر دینا، مار دینا۔ مسلمانوں کو پرمیشن مل چکی تھی، بھاگے بھاگے مکہ سے نکل گئے، جان بچ گئی، اور بحر احمر کی طرف چلے اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ اور جب وہاں دریا موج کھانے لگی اور کشتی ہلنے لگی اور بہت قریب تھا کہ لوگ ڈوب جائے اور ان کی جان چلی جائے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو،
کشتی کے سارے سوار یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو۔ اکرمہ بن ابی جہل کے دل میں یہ بات آئی کہ آخر اگر ہم سمندر کے اندر مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمیشہ اللہ کو پکارنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ کیا خشکی میں رہیں، آرام میں رہیں، سکون میں رہیں تو لات عزا ہبل معبودوں کو پکاریں، بتوں کو پکاریں، اور جب مصیبت میں گرے تو اللہ کو پکاریں؟ یہ تو غلط بات ہے۔ یعنی ان کا ضمیر، ان کا دل یہی بات اس بات پر آمادہ کر دیا کہ تم مصیبت میں پھنستے ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہو، اور پھر جب تم اس سے آزاد ہوتے ہو تو پھر غیر اللہ کو پکارتے ہو، معبودوں کو پکارتے ہو، جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ تو بالکل بیکار بات ہے، غلط بات ہے۔ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہیں سے یہ مسلمان ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مشرکوں کا یہ عمل ذکر کیا ہے کہ جب وہ کشتی پر بیٹھتے ہیں اور جب کشتی ہلنے لگتی ہے اور ہچکولے کھانے لگتی ہے، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، مخلصین لہ الدین، بالکل اخلاص کے ساتھ، کافر ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی اس کافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ کافر بھی اگر اللہ سے دعا کرے تو کافر کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، مشرک کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، غیر مسلم کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ کیا کہا قرآن نے کہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم، کہ یہ مشرک اللہ کو خالص طور سے پکارتے ہیں، بالکل دل جمعی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے، ان کی جان بچا دیتا ہے اور طوفان سے، موج کی لہر سے، مصیبت سے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، نجات پا جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے یہ شرک کرتے ہیں۔ اذا هم یشرکون فلما نجاهم الى البر، جب وہ خشکی کی طرف آتے ہیں، سمندر سے نجات پا جاتے ہیں، خشکی کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ مکہ کے کافر رہتے ہوئے مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، مگر آج کا مسلمان کیا خوشی، کیا اور کوئی غمی کا موقع، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، کسی ولی کو پکارتا ہے، کسی نبی کو پکارتا ہے، فرشتے کو پکارتا ہے، نبی سے مانگتا ہے، نبی سے دعائیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی گمراہی اور کتنی بڑی بے حیائی کی بات، عقیدے میں اتنی بڑی خرابی، اتنا بڑا فالٹ کہ جو حق اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی سے، ولی سے، فلاں سے آدمی دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کافی کی دعا بھی قبول کر سکتا ہے، تو ہم مسلمانوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول کر سکتا ہے؟ اور تیسری بات اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اخلاص آ جائے، خلوص آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ دیکھیے کافر کے دل میں اخلاص آ گیا، دل جمعی کے ساتھ، یقین کے ساتھ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول کرتا ہے، مشرک کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ تو وہ اخلاص ہمارے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے، اس اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہم سب کو یہ نصیحت کی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو لوگ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں مگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی پکارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ اللہ رب العالمین کی عزت ہے، اللہ رب العالمین کا احترام ہے، اللہ کی بندگی ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، قرآن نے منع کیا، اللہ نے منع کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو۔ قرآن خود کہہ رہا ہے یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، عبادت اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو، اللہ ہی سے دعا کرو، اللہ ہی سے مانگو۔ مکہ کے کافر رہتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مصیبت میں رہیں یا کسی اور مرحلے میں رہیں، اللہ کو نہ بھولیں، اللہ ہی سے دعائیں کریں، اللہ ہی سے مانگیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ سے بھی مانگیں اور پھر مخلوق سے بھی مانگیں۔ مخلوق سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق سے مانگنا، دعائیں کرنا،
یہ سب شرکیہ اور کفریہ عمل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر اور سنت پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک اور خرافات اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ غفور رحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔